السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کا پارٹ 7 مابے۔ میں اپنی کہانی بیان کر کے خاموش ہو گیا، مگر بہرہ خاموش تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اس شخص کے چہرے، اس کے خد و خال، اس کے واضح لباس اور اس کی تمام چیزوں پر غور کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر لب نہ ہلاتا تھا۔ آخر اس نے مابے کے سارے جسم پر بہت ہی تفصیلی نظر ڈالنے کے بعد اپنی عقاب کی سی تیز نگاہیں آنکھوں سے لڑائیں اور کہا، تو کیا کہیں، اور کسی جگہ، کسی مذہب اور کسی عقیدے سے اور کسی مقتدی اور کسی راہب سے تمہارے دل کو تسلی نہیں ہوئی؟ مابے، اگرچہ گستاخی ہے مگر میں تو یہی کہوں گا کہ میرے دل کی ذرا بھی تسلی نہیں ہوئی۔ میں گھر سے ایک ناتجربہ کار لڑکے کی صورت میں نکلا تھا اور مسیحیت کا دلدادہ اور شگفتہ ہو کے نکلا تھا، مگر جب غور سے اور ایک غیر کی نظر سے دیکھا تو نجات کے مسئلے میں مسیحیت بھی اطمینان بخشنے والی نہ تھی۔ اول تو میں نے جیسے ہی دین عیسوی کے وسیع میدان میں قدم رکھا، مسیحیت نے مختلف جہاں میں دوڑانا اور تھکا تھکا کر مارنا شروع کیا۔ اپنے وطن میں مسیحیوں کا پہلا عبادت خانہ دیکھ کے میں نے اس مذہب کو ایک سیدھا سادہ ذریعہ نجات خیال کیا تھا، جس میں نہ کچھ جھگڑے تھے اور نہ کسی قسم کے اختلافات تھے، نہ رہبانیت کا غیر معتدل جوش نظر آتا تھا، مگر مسیحیت کے اصلی حدود میں داخل ہو کے نظر آیا کہ مسیح اور خالص مسیحیت ہی کا پتہ لگانا دشوار ہے، اس لیے کہ بیسیوں فرقے ہیں اور اس میں سے ہر ایک اپنی حقانیت کا دعوے دار ہے۔ میں نے قریب سب کی حالت کا اندازہ کیا اور سب ظاہری باتوں اور دراصل اپنے ایجاد کیے ہوئے خیالوں پر لڑتے دیکھا۔ یونان اور روم کی مسیحیت بت پرستی بنی جاتی تھی۔ یونانی مانوی مسیحیت اپنے ذوق کے مجوسی عقائد کو عیسویت میں ملا کے اسے آتش پرستی بنائے دیتے ہیں، لہٰذا مغرب کی بت پرستی نے اسے اگر بت پرست بنایا تو مشرق کی آتش پرستی نے اسے مجوسیت کا جامہ پہنا دیا۔ ان سب سے عجیب اور غریب ماتنوس کی مسیحیت ہے، جو انسان کے لیے دنیا کو تنگ کیے دیتی ہے۔ اس کے ماننے والوں میں ہر زن اور مرد کو ایک نفس کش اور ترک دنیا راہب ہونا چاہیے۔ اس نے انسان کے لیے سچ تو یہ ہے کہ جینا دشوار کر دیا ہے۔ عیسائیوں کی مسیحیت بے شک نہایت ہی سادی اور ایک سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، مگر رہبانیت کا زور اس میں بھی پڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ساری دنیا کی سلطنتیں اس کی دشمن ہیں، اور خود عیسائیوں کے قلمروں میں عیسائیوں کے ماننے والوں کو پناہ نہیں مل سکتی۔ ان سب کے بعد فستوری مسیحیت ہے، مگر وہ بھی دنیا کی اصلاح نہیں کرتی، انسان کو چاہیے فرشتہ بنا دے، مگر اسے دنیا کے کام کا نہیں رکھتی۔ اور سچ یہ ہے کہ عام مسیحیت چاہے کسی گروہ اور فرقے میں ہو، دنیاوی حیثیت سے دیکھے تو نہایت ہی شرمناک بت پرستی اس میں گھس آئی ہے۔ توحید کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور تثلیث کا عقیدہ ہے کہ اگر محض خدا کے لحاظ سے ذات حدیث کی تقسیم کی جاتی ہے تو پھر تین پر کیا موقوف ہے؟ اس کی صدہا صفتیں ہیں اور جتنی صفتیں ہیں اتنے ہی خدا ہونے چاہیے۔ قطع نظر اس کے اگر تین ذاتیں مانی جاتی ہیں تو پھر توحید کا دعویٰ کس بنیاد پر؟ تثلیث اور توحید کے باہمی رشتے کو نہ آج تک مجھے کوئی سمجھا سکا اور نہ میں کسی طرح سمجھ سکا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ صلیب پرستی نے اس خالص خدا پرستی کو جو حضرت مسیح کی تعلیموں میں نظر آتی ہے، کسی مسیح فرقے میں بھی نہیں باقی رکھا۔ ان سب خرابیوں کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ تمام مسیح فرقے حق جوئی اور خدا شناسی سے روز بروز دور پڑے جاتے ہیں، اور ان کی مذہبی نزاعیں جن کا نام انہوں نے علم الہی رکھ چھوڑا ہے، غور سے دیکھیے تو سب سخن پروری اور اپنی بات بالا کرنے کے لیے ہے۔ مابے کی گفتگو سن کر بہرہ کے خشک اور افسردہ چہرے پر ایک مسکراہٹ نظر آئی اور کہا، تو پھر تم نے مسیحیت سے نکل کر دوسرے مذہبوں میں دیکھا ہے؟ یہودیوں کا مذہب بہت پرانا ہے اور ایسا ہی تمہارا اپنا اور بااصول مذہب ہے، ان میں بھی داخل ہو کے حق کو تلاش کر لیتے۔ مابے، میری ناقص عقل نے بھی ان مذہبوں پر بھی غور کیا، مگر انہیں مسیحیت سے بھی زیادہ خراب حالت میں پایا۔ یہودیت پرستی اور صنم پرستی سے بے شک متفنر ہے، اور ہر مشرک گروہ سے وہ لوگ قطعی نفرت رکھتے ہیں، لیکن ان میں صرف ظاہری رسوم اور دکھاوے کے احکام شرعی رہ گئے ہیں، تزکیہ نفس اور دل کی صفائی سے ان کا کوئی علاقہ نہیں رہا۔ مجوسی مذہب کو بھی توحید کا بہت بڑا دعویٰ ہے، مگر اس کی توحید ہر من کی عظمت بڑھا دینے اور اجرام فلکی اور آگ کی رسن کرنے سے بالکل
بالکل مشتبہ ہو گئی ہے۔ دنیا میں سب سے پچھلا مذہب مسیحیت ہے اور اس کے ذریعے سے جس قدر خدا شناسی کی امید کی جا سکتی ہے اور کسی دین سے ممکن نہیں، مگر مسیح فرقوں کی باہمی لڑائیوں اور ان کے متعصبانہ بے اعتدالیوں نے ان کی سچی روحانی خوبیوں کو دبا دیا ہے۔ بہرحال جن امور کو تم بیان کر رہے ہو یہ سب باتیں میرے خیال میں بھی گزرتی رہیں۔ ان وسوسوں کو دبانے کے لیے میں اپنے نفس سے بڑی سخت لڑائیاں لڑتا رہا ہوں۔ مجھے اکثر اندیشہ ہوا کہ اس میدان کے جہاد میں عنقریب میرے قدم کو لغزش ہوا چاہتی ہے اور ہارنے ہی کو ہوں، مگر ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھالا اور صرف اسی بنیاد پر کہ مسیحیت اپنی اصلی صورت میں چاہے تشفی بخش ہو یا نہ ہو مگر دیگر مذاہب کی تعلیموں کو دیکھتے ہوئے اچھی اور نسبتاً تسلی بخش ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ موجودہ مسیحیت کی جن باتوں کو حضرت عیسیٰ کی تعلیموں کے خلاف یا ان سے زائد پاؤ چھوڑ دو، مگر اس کا یقین رکھو کہ حق کا راستہ ملنے کی اگر کچھ امید ہے تو اسی مذہب کے ذریعے سے ہے۔ مابے مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے دل کو مسیحیت سے پوری تسلی ہو گئی۔ اگر آپ مطمئن ہو جانا ظاہر فرمائے تو میں امید کروں گا کہ مجھے بھی آپ کی صحبت اور آپ کے فیض باطن سے تسلی ہو جائے گی۔ بہرحال تمہارے اس سوال کا جواب مشکل ہے۔ میں نہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے اطمینان حاصل ہو گیا اور نہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ تم سے طالب صادق کے دل کو میری تعلیم سے تسلی ہو سکے گی۔ میں نے تو انہیں جھگڑوں اور روز بروز کے فتنوں سے عاجز آ کے دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ سال میں ایک دفعہ ہی اپنی صورت دکھا کر اپنی زندگی کا ثبوت دے دیتا ہوں اور اسی وقت مجھے بھی معلوم ہو جایا کرتا ہے کہ میں ابھی دنیا میں ہوں، ورنہ ریاضت اور عبادت کی محویت میں مجھے اس کی خبر ہی نہیں رہتی کہ میرا یہ حجرہ کہاں ہے، دنیا میں ہے یا کسی اور عالم میں۔ لوگوں کو میری نسبت چاہے کچھ خیال ہو مگر میں موجودہ مسیحوں سے تھک کے اور اکتا کے اس کام میں مصروف ہو گیا ہوں کہ اپنے خالق کو یاد کرتا ہوں، چاہے اس کی ازلی ہستی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی اصلی کیفیت و حالت معلوم ہو یا نہ ہو۔ میں عبادت کیے جاتا ہوں، میں ایک ناپیدا کنار متلاطم سمندر میں گھبرا گھبرا کر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔ ڈوبنا ضروری ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ مجھ میں کتنا دم ہے، کب تک غوطے کھاتا رہوں گا اور کتنی دیر بعد ڈوبوں گا۔ مابے افسوس آپ نے تو مجھے حوصلہ بھی نہیں دیا۔ کیا ہر طرف سے مایوس ہو کے میں خودکشی کر لوں یا ساری زندگی جو حق کی جستجو میں گزاری ہے کیا برباد جائے گی اور طالب حق کا یہ انجام ہوگا؟ مجھ سے تو ہر کافر اور ہر جاہل اچھا جو اپنی حماقت اور غلطی سے چاہے کیسے ہی غلط راستے پر جا رہا ہوگا مگر بجائے خود مطمئن تو ہے۔ بہرحال ایک آہ کے ساتھ کاش خودکشی کوئی اچھا فعل ہوتا، یا کاش ہمیں ان جاہلوں اور کافروں کا سا اطمینان نصیب ہوتا جن کا تم نے تذکرہ کیا ہے۔ سامعین، یہ تھا حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کا پارٹ 7۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آ رہی ہے۔ پارٹ 8 سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں پارٹ 8 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔